21واں پارہ سورۃ الروم آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتے ہیں رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے متعلق بیان فرمایا کہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، چاہے انسان جتنا کوئی سمجھدار ہی کیوں نہ ہو، جیسا کیوں نہ ہو، رزق کے حاصل کرنے میں انسان کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ رزق کو تنگ کرنا اور رزق کو کشادہ کرنا یہ رب کی ذات کرتی ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر ہے۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق ہر بندے کے رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور دوسری جگہ اس کی حکمت بیان فرمائی کہ کسی کو رزق میں اللہ کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ۔ اگر میں سب کے اوپر رزق کو زیادہ کر دوں، کشادہ کر دوں، تو لبغوا فی الارض، یہ لوگ زمین میں بغاوت کرنے لگ جائیں، میرے باغی بن جائیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ کشادہ کر دے رزق کو اپنے بندوں پر، لبغوا فی الارض، لوگ بغاوت کریں زمین میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا یشاء، اللہ فرماتے میں جیسے چاہتا ہوں اندازے سے رزق کو اتارتا ہوں بندوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کتنی روزی بہتر ہے، کس کو کتنا دیا جائے، کس کو کم دیا جائے، کس کو زیادہ دیا جائے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اس لیے انسان کو حالات کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے رزق کو کم کرتا ہوں بسا اوقات اس کے ایمان کو بچانے کے لیے، اگر میں اس کو رزق کو کشادہ کر دوں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں بہتر جانتا ہوں کس کے حق میں کتنی روزی بہتر ہے اور کس کے حق میں کتنی روزی بہتر ہے۔ اس لیے انسان کو حالات کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ بھی ہے عام طور پر، بعض دفعہ بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگوں کو رزق اللہ بے حساب دے دیتا ہے، پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں ہوتے، نہ کوئی فن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، رب اتنا وسیع رزق دے دیتے ہیں۔ اور جب کہ بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے، بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، بڑے ہنر مند بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تنگی میں زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں۔ لوگ رزق کم ہوا، رزق اگر کم ملا تو لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں، زیادہ ہو تو لوگ اس کو عزت کا باعث سمجھتے ہیں۔ رزق کا کشادہ ہونا یہ عزت نہیں ہے، اکرام نہیں ہے، بلکہ امتحان ہے۔
رب دے کر بھی آزماتے ہیں، رب لے کر بھی آزماتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اذا مبتلاہ ربو، اللہ آزماتے ہیں، فاکرمہ، اللہ اسے عزت دیتے ہیں، ونعمہ، اللہ اپنی نعمتیں اس بندے کو دیتے ہیں، تو وہ خوش ہوتا ہے، فیقول ربی اکرمن، کہتا ہے میرے رب نے میری عزت روزی مجھے زیادہ دے دی۔ واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو آزماتا ہوں، رزق تنگ کرتا ہوں اس کا، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کم ہوا تو میری ذلت ہے، زیادہ ہوا اور میری عزت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر ویسے توکل کرو جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح رزق عطا فرمائے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اور پرندے فرمایا کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ بے شک رزق انسان کو ویسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ تو رزق جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، کوئی کسی کا رزق ایک ذرہ بھی نہیں کھا سکتا۔ موت اس وقت تک نہیں آتی جتنا رب نے رزق لکھ دیا، جب تک وہ پورا نہ کرے موت بھی انسان کو نہیں آتی ہے۔ لیکن انسان جلد باز ہے، جلدی کر بیٹھتا ہے، گناہ کے راستے اختیار کر دیتا ہے۔ ملنا ہے انسان کو، اگر صبر کرے اور جلدی نہ کرے تو وہی اچھے طریقے سے رزق کو پالے۔ جلدی کرتا ہے جس کی وجہ سے حرام کی طرف ہاتھ کھینچ بیٹھتا ہے۔ اپنی طرف سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، صلہ دکان سے یا مزدوری سے نہ مانگے، بلکہ رب کی ذات پر توکل کرے۔ رب دکان کے اندر گاہک بھی بھیجیں گے۔ ہاں، نماز کے وقت آدمی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کو بند کرے، جو طریقہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ انسان جو ہوتا ہے، اب جمعے کو بھی دیکھا جائے، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار یا کھانا پینا یہ ناجائز ہے۔ تو اب انسان تھوڑی سی دیر کے لیے نہیں جی 10 منٹ کے لیے، بعد میں ذرا 10 منٹ لیٹ آتا ہے، لیکن اپنے پورے مال کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، وقت پہ اپنے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو رب وہاں سے بھی اس کو دے گا جو اس کا مقدر ہے۔ اور رزق کی کشادگی کا نسخہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان صلہ رحمی کرے۔ رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور ضرورت مند اور محتاجوں کی مدد کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے بنی آدم، تو لوگوں پہ خرچ کر، میں اللہ تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو لوگوں کے لیے اپنے خزانے کھول، میں تیرے لیے اپنے خزانے کھول دوں گا۔ تو اس لیے انسان کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو چیز ہے رزق میں برکت کے لیے، فرمایا وہ تقویٰ ہے۔ انسان تقویٰ اختیار کرے، گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرنا یہ تقویٰ ہے۔ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر، ہر غم، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا کہ ایسی جگہ سے میں اس بندے کو رزق دیتا ہوں جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے، نیکی والی زندگی اختیار کرے۔ اللہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آج رزق کے اندر بے برکتیاں ہیں، اس لیے کہ ہم رب کو ناراض کر کے رزق کما رہے ہیں۔ دکان والا دکان پہ بیٹھا ہے، بازار بند نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کا منادی پکار رہا ہے اور یہ کہتے ہیں شاید کوئی اور گاہک آ جائے یا کچھ بھی ہو، بس اللہ کی آواز، اللہ کی منادی کی آواز کانوں میں لگ جائے، چھوڑ دو سارے کام کاج اور اللہ کی طرف دوڑو۔ اور ان چیزوں نے ہمارے کاروبار میں، ہماری ساری چیزوں میں بے برکتی ڈالی ہوئی ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے، رونا انسان کا بند نہیں ہوتا، دل کا سکون نہیں ہے، یہی تو رب کی نافرمانی کا عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، اس میں انسان کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، میں جیسے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں کشادہ کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کی یاد میں جو رزق کمایا جائے گا اللہ اس میں برکت ڈالیں گے۔ فرمایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتے ہیں رزق کو جس آدمی کے لیے چاہتے ہیں، وَيَقْدِرْ اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والے لوگ اللہ کے رزق کی تقسیم کر کے بھی، اس کو دیکھ کر، اس کا مشاہدہ کر کے بھی اللہ کی معرفت انہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پس دو تم قرابت داروں کو ان کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ روزی کا کنٹرول صرف اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں۔ پھر انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے بخل نہ کرے۔ رب نے دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں بندے کا کوئی کمال نہیں، اور فرمایا کہ اس میں حقداروں کے حقوق ادا کرو، قرابت داروں کے حقوق ادا کرو۔ قرابت داروں میں سب سے پہلے اصحاب الفروض آتے ہیں۔ تین طرح کی رشتہ داریاں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے اصحاب الفروض، اور دوسرے ہیں عصبہ، اور تیسرے ہیں ذوی الارحام۔ اصحاب الفرائض انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کے حصے قرآن کریم میں مقرر کیے، اور یہ 12 ہیں، 8 جن میں عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں، ان کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے، جن میں والد ہے، دادا ہے، ماں شریک بھائی ہے، اور اسی طریقے سے شوہر ہے، اور اسی طریقے سے 8 عورتوں میں سے 3 بہنیں آ گئیں، 3 بہنیں سگی بہن، ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن، ماں بیٹی پوتی دادی بیوی، یہ 12 لوگ ہیں جن کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا حق سب سے پہلے ہے، یہ پہلے نمبر کے رشتہ دار ہیں جن کا اگر ان 12 رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، سب سے پہلا حق آپ کا ان قرابت داروں کا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ عصبات کا رشتے آتے ہیں، اور یہ بیٹے پوتے، باپ دادا بھائی، اور بھائی کی اولاد چچا اور چچے کی اولاد وغیرہ، یہ عصبات میں آتے ہیں۔ ذوی الارحام ماں کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں یہ تیسرے نمبر کے ہیں، ماموں بانجا وغیرہ وغیرہ، آگے ان کی اولادیں۔
ذوی الارحام، یہ قرابت داروں میں ہے، اور قرابت داروں میں بھی درجے ہیں۔ پہلے نمبر کے اصحاب الفرائض ہیں، دوسرے نمبر کے عصبات کے رشتے ہیں، اور تیسرے نمبر کے ذوی الارحام کے رشتے ہیں۔ اور ان رشتوں میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ والدین کی خدمت پہلے درجے پہ ہے، پھر اولاد ہے انسان کی۔ اگر والدین مالی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے تو مال سے ان کی مدد کرنا یہ لازم ہے، اور اگر ان کی مالی حیثیت والدین کی ٹھیک ہے تو ان کی جسمانی راحت کا خیال رکھنا، جسے ہم مٹھی چاپی کہتے ہیں، خدمت کرنا، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم رشتہ داروں کے حق ادا کرو، مسکینوں کے اور مسافروں کے، اور فرمایا کہ یہ جو حقوق ادا کریں گے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، تو یہ اس آدمی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس سے۔ لوگوں کا دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، رب کی رضا کے لیے والدین کی خدمت کرے گا، رشتہ داروں کی، مسکینوں کی، مسافروں کی۔ فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں جو اپنے مال میں قرابت داروں کے حصے نہیں چھوڑتے۔ فرمایا فآت ذی القربى حقہ، پس تم دو قرابت داروں کو ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ آج کل حق مارتے تو ہیں، دینے والے کم لوگ ہیں۔ ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے مال میں سے حقوق ادا کرتے ہیں حقداروں کے۔ اس سے ان کی نیت بھی لوجہ اللہ ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ رب فرماتے ہیں میں اللہ اعلان کرتا ہوں اولئک هم المفلحون، کامیاب یہی لوگ ہیں، دنیا کے بھی کامیاب اور آخرت کے بھی کامیاب۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا